السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اے وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ ماریہ شوکر کا ناول ڈر، ایپیسوڈ نمبر 4۔ لائے کو پتہ تھا اس کی نیند رخصت ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اس کی سوچیں روم کی جانب کیوں بھٹک جاتی تھی۔ لائے کو لگا وہ اکیلا نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑا اسے ٹریشیا نظر آئی۔ وہ ٹرسٹن کی بیوی تھی۔ لائے کو لگا اس کی بھابھی نے اس کی موجودگی کو نوٹ نہیں کیا تھا، وہ جلدی میں لگ رہی تھی۔ یہ رات کے اس پہر کیا کر رہی ہے؟ اس کا تو کمرہ بھی نیچے ہے۔ لائے نے الجھن میں سوچا۔ خاموشی سے وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ ٹریشیا ڈین کے کمرے کے آگے رکی۔ اس نے دروازے پر اپنا کان ٹکا دیا جیسے کچھ سننے کی کوشش کر رہی ہو۔ 1-2 منٹ بعد اس نے اپنا سر جھٹکا اور واپس چلنے لگی۔ ڈین اور ٹریشیا، یہ دوسری بار ہے یہ دونوں رات کے اس وقت اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں کر کیا رہے ہیں؟ لائے کو لگا کچھ تو چل رہا تھا جس کی اسے خبر نہیں تھی۔ آج روم اس سے ملے گی، اس کو دیکھے گی۔ اس رات کو گزرے 3 دن بیت گئے تھے۔ وہ یونیورسٹی میں بھی نظر نہیں آیا۔ اس رات کے بعد کیا لائے اسے ٹیوٹر کرے گا بھی یا نہیں؟ روم اس کو فیس نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا دل بے چینی سے لائے کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ لائے اسے 3 دن کے وقفے سے ٹیوٹر کرتا تھا۔ مجھے اس سے ہر حال میں سوری کرنی ہے۔ اسی نے تو میری زندگی بچائی تھی اس رات، اور میری بے تکی کی باتوں کی وجہ سے اس کا دل دکھا تھا۔ روم کی بے قرار سوچوں نے اس کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ روم کا دل خوشی سے جھوم اٹھا جب لائے کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی اور اس کی مخصوص بھاری آواز روم کے دل میں اتری۔ لائے نے اندر سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ روم تھوڑا نروس ہوئی۔ اس نے اپنے حواسوں کو قابو کیا اور گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ وہ سوری کہنے کے لیے اپنی ہمت جمع کر رہی تھی۔ لائے کی خاموشی نے روم کا دل زور سے دھڑکایا۔ لائے نے اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی، وہ تو بس اس کے بیٹھنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ روم نے اپنی پلکوں کی باڑ سے اس کو دیکھا جیسے اس کو موڈ کا اندازہ لگا رہی ہو۔ لائے کا سفید ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر جمع ہوا تھا۔ اس کی گرے آنکھیں سڑک پر مرکوز تھیں۔ روم کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب پہلی بار اس نے لائے کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وحشت اور اذیت سے بھرپور آنکھیں۔ روم کو لگا لائے کے مضبوط ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ اس کی گرے آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے جو اس بات کی ضمانت دے رہے تھے کہ وہ کئی راتوں سے سویا نہیں۔ وہ پرسکون لگ رہا تھا، لیکن روم کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجائی تھی۔ کچھ تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ روم اس کی طبیعت کا پوچھ ہی رہی تھی کہ ڈیش بورڈ کے نیچے دیکھو سگریٹ ہیں۔ اس کی بھاری آواز روم کا دل دھڑکا گئی۔ اس کا دل لائے کی بات پر مایوس بھی ہوا تھا۔ نہ جانے وہ اس سے کیا امید کر رہی تھی، وہ کیا سننا چاہتی تھی لائے سے۔ لائے نے بات تو کی، روم نے دل کو تسلی دی۔ اس نے چیک کیا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سوری، یہاں نہیں ہے، روم نے نرمی سے کہا۔ چاکلیٹ بھی نہیں؟ لائے کی آواز میں بے چینی در آئی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ روم کو اس کی چاکلیٹ والی بات عجیب لگی۔ وہ چھوٹا بچہ تو نہیں تھا، اور اتنی ہمت روم میں تھی نہیں کہ وہ دل کی بات زبان پر لاتی۔ یہاں صرف چاکلیٹ کے ریپر پڑے ہیں، میرے بیگ میں شاید ایک چاکلیٹ ہو۔ روم نے اپنے گود میں رکھے بیگ کو ٹٹولا۔ چاکلیٹ کا ایک پیک اس کو نظر آیا۔ اس نے چاکلیٹ نکال کر لائے کے آگے کر دی۔ حیران ہونے کی باری لائے کی تھی۔ اس نے روم کی سمت دیکھا جسے پوچھنا چاہ رہا ہو میری مدد کیوں کر رہی ہو۔ آج تک کوئی بھی لائے کی زندگی میں ایسا نہیں آیا جس نے لائے کی بے لوث بے غرض مدد کی ہو، سوائے ٹرسٹن کے۔ روم اب بھی اس کی مدد کر رہی تھی، حالانکہ لائے نے اس رات اپنا غصہ روم پر اتارا تھا۔ تم اگر میرا چاکلیٹ نہیں کھانا چاہتے تو میں تمہیں فورس نہیں کروں گی، روم نے اس کی گرے آنکھوں کی تپش سے گھبرا کر کہا۔ روم کا دل چاہا لائے کو بول دے اپنی دلکش آنکھوں کو سڑک پر رکھے، روم پر نہیں۔ لائے نے اس کے نازک ہاتھوں سے چاکلیٹ لیا اور جینس کی جیب میں رکھ دیا۔ تھینکس، لائے نے اتنی دھیمی آواز میں کہا تھا کہ وہ بمشکل سن پائی۔ اس کے تھینکس پر روم کا دل اچک کر اس کے گلے میں آ گیا۔ کیا لائے نے مجھے تھینکس کہا؟ اس برف کے ٹکڑے نے مجھے شکریہ کہا؟ روم کو لگا اس کی جیت ہوئی تھی۔ آج کیفے نہیں جاتے، روم نے اس کو گاڑی کا رخ کیفے کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔
اس کا دل خوش بھی ہوا تھا یہ دیکھ کر کہ لائے اس کے پسندیدہ کیفے کی طرف مڑا تھا۔ آج میں اپنے اپارٹمنٹ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ لائے نے گہری سانس لی، جیسے اس کی بات پر وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوا تھا۔ لائے کو اس کے ساتھ اکیلے ہونے میں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ انسانوں کے بیچ اس کو پڑھانے میں وہ خود پر قابو رکھ سکتا تھا، روم کے ساتھ تنہائی میں نہ جانے وہ کیا کر بیٹھے۔ وٹ ایور، باہر سے وہ سر دکھائی دے رہا تھا، جیسے روم کی تجویز پر اسے ذرا بھی فرق نہیں پڑا، مگر اندر سے وہ جلنے لگا تھا، سلگنے لگا تھا۔ وہ چیخنا چاہ رہا تھا، اس نازک سی لڑکی کو جھنجھوڑنا چاہ رہا تھا کہ تم کس کو اپنے گھر لے جا رہی ہو، اس کو جس سے رات کی بلائیں بھی خوف زدہ رہتی ہیں، اس کو جس سے شیطان تک پناہ مانگتا ہے۔ آج کے پڑھنے کا سیشن سست روی سے چلا، جو لائے کے اعصاب کو سن کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی طلب بڑھ رہی تھی، ایسی طلب جو صرف اس لڑکی کے خون سے مٹ سکتی تھی جو اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں کچن میں تھے، کھانے کے میز کے گرد دونوں ہی مصروف تھے، ایک خود سے لڑنے میں اور دوسرا پڑھائی میں۔ وہ بالکل اس کی تیز نظروں کے سامنے تھی۔ روم کا ہاتھ کچھ دیر بعد اپنی گردن سے ہلانے لگ جاتا اور یہی بات لائے کے اندر لگی آگ کو مزید بھڑکا دیتی۔ روم بھی اس کی نظروں سے چھپ کر اس کو دیکھ لیتی۔ اس کا سرد چہرہ دیکھ کر روم کی آنکھیں جھک جاتی۔ چاروں اطراف خاموشی تھی، صرف کچن میں لگا وال کلاک ٹک ٹک کر رہا تھا۔ لائے کو اضطراب نے گھیر لیا، اس نے اپنی توجہ کچن پر مرکوز کر دی۔ اس کی یہ کوشش بھی ناکام ثابت ہوئی جب اس کی نگاہیں گھوم پھر کر اسی لڑکی پر ٹک گئیں۔ اس کی طلب ایک بار پھر لائے کے حواسوں پر چھانے لگی۔ وہ پھر اپنی گردن سے ہلا رہی تھی اور یہ دیکھ کر اس کے اندر کا حیوان جاگنے لگا تھا۔ شدید بے چینی محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے روم کا دیا ہوا چاکلیٹ نکالا اور آہستہ آہستہ اسے کھانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ چاکلیٹ جلدی ختم ہو۔ لائے کو اب بھی روم کی حرکت سے الجھن ہو رہی تھی۔ روم نے اس کی مدد کی تھی، حالانکہ لائے ہمیشہ سرد ہی رہا تھا اس کے ساتھ۔ کیا اس کی مدد کر کے روم بدلے میں کچھ چاہتی تھی؟ روم کو اپنے ارد گرد ٹینشن محسوس ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان فضا تو کبھی بھی دوستانہ نہیں رہی تھی، مگر آج تو فضا کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ اس کو لگا اس ٹینشن کو ختم کرنا چاہیے۔ روم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور یہ دھک دھک کرتا دل لائے کو سوچوں کے سمندر سے کھینچ لایا۔ روم نے اپنا پین میز پر رکھ دیا، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ لائے نے سخت آواز میں کہا۔ یہ پورا چیپٹر تم نے آج ہی ختم کرنا ہے۔ لائے، روم نے نہایت دھیمی آواز میں اس کا نام لیا تھا۔ میں سوری کہنا چاہتی ہوں اس رات کے لیے۔ تم نے میری جان بچائی اور میں نہیں چاہتی تمہارا دل میرے لیے کبھی برا ہو۔ اور لائے کو اس کی باتوں سے بے چینی اور کنفیوژن ہو رہی تھی۔ تبھی اس نے روم کی معذرت کو تیزی سے کاٹا۔ ڈونٹ وری، جسٹ فارگیٹ اباؤٹ اٹ۔ لائے نے نہ چاہتے ہوئے اپنا لہجہ نرم کیا، جو کہ اسے بہت عجیب لگا۔ اگر تمہاری بات ختم ہو گئی ہو تو اپنا کام جاری رکھو، میں پوری رات یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ وہی سختی اور تندی پھر سے اس کی آواز میں اونچ کر آئی۔ میں بریک لینا چاہتی ہوں، پلیز۔ روم نے اپنی نیلی آنکھیں اس کی گرے آنکھوں میں ڈالتے ہوئے التجا کی۔ لائے اس اچانک افتاد پر گڑبڑا سا گیا۔ روم کا دل خوشی سے سرشار تھا۔ لائے مجھ سے ناراض نہیں، روم نے خود کو تسلی دی۔ اس نے بریک بھی اس لیے چاہیے تھی کیونکہ وہ لائے کی آنکھوں کی تپش سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے ایک صدی بیت گئی لکھتے ہوئے، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ روم کرسی سے اٹھی اور فریج کے آگے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ میں نکال دیتی ہوں۔ روم نے فریج کے اندر جھانکتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ لائے نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں، اس کی آنکھیں روم کی نازک گردن پر گڑی ہوئی تھیں۔ تم نے یہ چیپٹر ختم کرنا ہے یا نہیں؟ تمہیں لگتا ہے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے یہاں بیٹھنے میں؟ وہ بیزار لگ رہا تھا۔ روم نے اس کے طنز کو اگنور کیا۔ اس کے دل پر 3 دنوں سے جو بوجھ تھا وہ ہٹ چکا تھا۔ کیا روم کو اپنی قسمت آزمائی چاہیے آج؟ روم لائے کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اور آج اس کی قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کچھ ہی سیکنڈ بعد اس کی شرمیلی فطرت آڑے آ گئی۔ کاش وہ وکٹوریہ کی طرح منہ پھٹ ہوتی۔ میکرونی کی پلیٹ نکال کر وہ پھر سے میز کے گرد بیٹھ گئی۔ روم کو لگا جیسے لائے کا وجود پوری طرح کچن پر چھایا ہوا تھا۔ روم کے بیٹھنے پر لائے نے خوف زدہ سی نظر اس پر ڈالی۔ بلیک ٹی شرٹ کے اوپر لیدر جیکٹ اور جینز میں بھی وہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس کے بال اس کی کشادہ پیشانی پر بکھرے پڑے تھے۔
بے اختیار روم کا دل چاہا اس کے بالوں کو اس کی پیشانی سے سمیٹ لے۔ لائے نے اپنے آہنی بازو اپنے سینے پر لپیٹے اور تبھی اس کے جیکٹ کی آستین اوپر ہوئی تھی۔ روم کو اس کی کلائی پر ایک ٹیٹو نظر آیا جو اس کی آستین سے جھانک رہا تھا۔ ٹیٹو یقیناً کسی پرندے کا لگ رہا تھا۔ لائے کی آنکھیں روم کی حیرت زدہ آنکھوں سے ملیں اور اس نے جلدی سے اپنا آستین نیچے کر دیا۔ ٹیٹو چھپ چکا تھا۔ لائے نے اس کی سوالیہ نظروں کو اگنور کر دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ روم نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ تجسس جیت گیا اور اس کی شرمیلی فطرت ہار گئی۔ اس رات جس شخص نے مجھ پر حملہ کیا تھا تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ روم نے ہمت کر کے پوچھا۔ لائے کی آنکھوں میں خطرناک لہریں سے اٹھی۔ اس نے تیزی سے روم کی جانب دیکھا۔ روم کو لگا جیسے لائے کی آنکھیں پل بھر میں سرخی مائل ہوئی تھی مگر اگلے لمحے وہ گرے تھی۔ شاید اس کی نظر کا دھوکہ تھا یا لائٹ کا چکر۔ تمہیں اس کی اتنی پرواہ کیوں ہے؟ یہ جاننے کا تمہیں اتنا شوق ہے کہ وہ میرا کیا لگتا ہے؟ تم اپنی زندگی میں اس سے دوبارہ کبھی روبرو نہیں ہوگی۔ اس سبجیکٹ کو ماضی کا حصہ سمجھ کر بھول جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لائے کے سرد لہجے نے روم کا تجسس خاک میں ملا دیا۔ روم کا دل اس کے کاٹ دار لہجے کی وجہ سے ڈوب کر ابھرا تھا۔ اچانک لائے کا موبائل فون وائبریشن کرنے لگا۔ اس نے موبائل فون میز کی سطح سے اٹھایا اور کال ریسیو کی۔ روم نے دل ہی دل میں کال کرنے والے کا شکر ادا کیا۔ لائے اس بندے کی باتیں بے دلی سے سن رہا تھا۔ وہ جو بھی تھا لائے کو چڑھا رہا تھا۔ میں آج بھی لیٹ ہی آؤں گا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، تم مجھے قید کرنا چاہتے ہو ٹرسٹن، اپنی حد مت بھولو۔ اور اگلے ہی لمحے لائے نے اپنا موبائل آف کر دیا۔ تمہیں کہیں جانا تھا؟ روم کے چہرے سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ اگر تمہیں جانا ہے تو تم جا سکتے ہو، تاکہ تم کام چوری کر سکو، رائٹ؟ لائے بگڑا۔ اس کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ لیٹ ہو رہا تھا مگر ٹرسٹن کو چڑھانا الگ ہی مزہ تھا۔ جب تک تم یہ چیپٹر ختم نہیں کرتی میں کہیں نہیں جانے والا۔ لائے نے اب تک جتنا بھی اس لڑکی کو پڑھا تھا اس سے ایک بات تو ظاہر تھی، وہ کامچور تھی، خود سے اسٹڈی نہیں کرتی تھی جب تک اس کے سر پر کوئی بیٹھا نہ ہو۔ روم اسٹڈی نہیں کرتی تھی، مگر روم کے جواب نے اسے حیران کر دیا۔ میں نے سارا چیپٹر پڑھ لیا ہے، روم نے اپنی کتاب پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ لائے کو مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لائے کا رو بھی اتنا تھا اس پر کہ مجبوراً پڑھنا ہی پڑتا تھا۔ لائے نے غور سے روم کے چہرے کو دیکھا۔ شاید لائے سے غلطی ہو گئی تھی اس لڑکی کو پڑھنے میں۔ پہلی ملاقات میں لائے کو وہ ایک خود غرض انسان ہی لگی تھی، باقی انسانوں کی طرح۔ اس نے لائے کی مدد کی تھی چاکلیٹ دے کر۔ یہ الگ بات تھی اسے اندازہ نہیں تھا لائے کو چاکلیٹ کی ضرورت کیوں پڑی۔ لائے کے برفیلے تاثر کا جواب ہمیشہ نرم ہی ملا تھا۔ اسے لگا یہ لڑکی انسان ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بھلا انسان بھی اچھا ہوا ہے کبھی؟ لائے نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے لگا سوری کرنے کی باری اس کی تھی۔ ایک انسان کو سوری کہنے کے خیال سے اس کی طبیعت مکدر ہوئی تھی۔ میں سوری اس رات کے لیے، لائے نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں بلا وجہ غصہ ہوا تم پر۔ روم کی نیلی آنکھیں پھٹ سی گئی۔ کیا لائے نے اس سے روم سے معذرت کی تھی؟ ناممکن۔ کیا ان دونوں کے بیچ کی برف پگھل رہی تھی؟ اٹس اوکے، میں نے جس قسم کی باتیں کی تھی اس رات تمہارا غصہ ہونا جائز تھا۔ روم نے بڑے آرام سے معاف کر دیا تھا۔ لائے اس کی بات سن کر تھوڑا کنفیوز ہوا۔ وہ اس کے غصے کا جواز تلاش کر رہی تھی اور اسے معاف بھی کر چکی تھی۔ لائے نے اس بات کو مزید طول دینا بہتر نہ سمجھا۔ اگر تمہاری بات ختم ہو گئی ہو تو کام پر لگ جاؤ، اس نے بیزاری سے کہا اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ روم نے اپنا پین اٹھایا مگر اس نے لکھنا شروع نہیں کیا۔ اس کے دل میں لائے کی بات دبی ہوئی تھی۔ میں سب سے نفرت کرتا ہوں۔ اس رات تم نے کہا تھا تم سب سے نفرت کرتے ہو، وہ تم نے تیش میں آ کر کہا تھا، رائٹ؟ وہ سچ تو نہیں ہے نا؟ روم نے اپنی آنکھیں پین پر ہی مرکوز رکھی۔ لائے نے اپنی مٹھیاں بھینچ دیں۔ اسے لگا روم ایک بار پھر خطرناک راہوں پر چل پڑی تھی، ایسی راہ جہاں لائے نے جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے روم کا سوال سنا سنا کر دیا۔ لائے؟ روم نے گہری ہوتی خاموشی سے گھبرا کر اس کا نام لیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح روم کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ آج نہ جانے کہاں سے روم میں اتنی ہمت آئی تھی کہ وہ لائے کی غصیلی طبیعت کو بھی خاطر میں نہ لائی۔ کیا لائے واقعی تمہارا نام ہے؟
کیا روم واقعی تمہارا نام ہے؟ لائن نے تلخی سے کہا۔ اگر روم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کب کا زمین کے اندر ہوتا۔ وہ اپنے غصے کو پی گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس رات کے جیسا کچھ بھی ہو۔ میں ٹھیک بول رہی ہوں نا؟ روم کے لبوں پر مسکان تھی۔ اپنا پورا نام تو بتاؤ ذرا۔ پرامس میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ روم اب بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ آج اتنی پوچھ گچھ کیوں ہو رہی ہے؟ لائن نے اپنی آواز کو مزید سخت کر دیا۔ وہ اسے دکھانا چاہ رہا تھا کہ اس کے سوال نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ لائن کو اس لڑکی کا دماغ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا ایک دوسرے کے بارے میں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے ہمیں۔ روم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرا مطلب ہے ہم اتنا سارا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، جو کہ عجیب ہے۔ ہم فرینڈز ہیں نا، ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے لائے لاجواب ہو گیا۔ فرینڈ؟ وہ لائے کو فرینڈ مانتی تھی؟ آج تک لائے نے اس سے سیدھے منہ تک بات نہیں کی تھی۔ اسے ہمیشہ ترشی سے ہی جواب دیا تھا اور وہ اسے فرینڈ بول رہی تھی۔ لائے کے اعصاب چٹخے تھے اس لفظ کو سن کر۔ یہ لفظ وہ دوبارہ سننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسٹاپ اٹ۔ لائے کی آواز ایسی تھی جیسے روم نے اس پر وار کر دیا ہو، زخمی ہو گیا ہو۔ سوری، روم نے گھبرا کر کہا۔ آخر وہ روم کی کس بات پر ناراض ہوا تھا؟ اس کے ہاتھوں نے کانپنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اتنی تیزی سے اٹھا کہ کرسی گرتے گرتے بچی۔ I have to go۔ لائے دروازے کی طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے وہ اپارٹمنٹ سے باہر تھا۔ میں آخری دفعہ تم سے پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد میں حکم دوں گا۔ ٹرسٹن نے اسے وارن کیا۔ وہ لائے کے کمرے میں اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ آج رات تم کہاں تھے؟ تم رات گئے گھر آتے ہو، ایسا کیوں؟ اپنے کام سے کام رکھنا سیکھو ٹرسٹن۔ لائے نے گاڑی کی چابی بیڈ پر اچھالتے ہوئے کہا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں دوسرا موقع نہیں دوں گا لائے کو نائٹ۔ تم پھر سے راز رکھنے لگے ہو۔ ٹرسٹن کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ اور تمہارے ہر کام میں میری ہی مرضی چلے گی۔ میں نے اس رات تمہیں اس لیے نہیں بچایا کہ تم انہی راہوں پر دوبارہ بھٹک جاؤ۔ کس نے کہا میں انہی راستوں پر دوبارہ چل پڑا ہوں؟ لائے نیچی آواز میں غرایا۔ تمہیں ٹرسٹ ہی نہیں مجھ پر۔ میرے روٹین میں ذرا بھی تبدیلی آتی ہے تم یہی سوچتی ہو کہ میں انسانوں کو قتل کر رہا ہوں گا۔ میں اور تم، ہم دونوں ہی اچھی طرح جانتے ہیں تم کیا ہو لائے کو نائٹ۔ ٹرسٹن نے تاریک لہجے میں اسے یاد دلایا۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہے اگر کسی کو تمہارے ماضی کی بھنک بھی پڑی تو یہ لوگ تمہارا کیا حال کریں گے۔ میں تمہیں ہر حال میں محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں لائے۔ تم نے اپنے لب سی لیے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہے ہو۔ تم مجھے یہ تک نہیں بتا رہے کہ تم کہاں تھے۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں لائے، تم الٹا مجھے ہی آنکھیں دکھا رہے ہو۔ وہ اس لیے کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ لائے زخمی شیر کی طرح دھاڑا۔ میں تمہاری مدد کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہوں ٹرسٹن، مجھے سانس لینے دو۔ گھٹن ہوتی ہے مجھے تمہاری مدد سے۔ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں تمہیں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بڑے بھائی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کتنی مقدار میں خون پی رہے ہو تم؟ تمہارے حلقے بتا رہے ہیں تم کتنی راتوں سے سوئے نہیں۔ تمہارا حال ویسا ہی ہے جیسا اس رات کو تھا جب میں تمہیں بچا کر لایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم پر اس لیے نظر رکھتا ہوں کیونکہ مجھے تم پر ٹرسٹ نہیں؟ غلط سوچ ہے تمہاری۔ مجھے تمہاری فکر ہے لائے، تمہیں کب یہ بات سمجھ آئے گی؟ لائے نے گہری سانس لی۔ اسے سچ میں ٹرسٹن کی بات سن کر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا بھائی نہایت فکر مند تھا لائے کے لیے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ لائے اپنی ایک ایک حرکت سے ٹرسٹن کو باخبر رکھے۔ ڈونٹ وری، یہاں کے انسانوں کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں۔ ٹرسٹن کو لائے شکست خوردہ لگا۔ اتنی راتوں سے تم کہاں جا رہے تھے؟ ٹرسٹن نے اسے نرم پڑتا دیکھ کر ضرب لگائی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ لائے نے ٹرسٹن کی آنکھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اگر اسے روم کے بارے میں پتہ لگ جاتا تو وہ لائے کو کبھی روم سے ملنے نہ دیتا، اور لائے کو یہ منظور نہیں تھا۔ روم کا بلڈ اس کو پکارتا تھا، لائے کو اس کا بلڈ چکھنا تھا۔ یونیورسٹی کا کام ہے بس۔ مجھے یقین ہے اگر میں نے تم پر سختی کی تو تم اتنا ہی لڑو گے۔ ٹرسٹن نے اپنی کن پٹیوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑا مایوس بھی لگ رہا تھا۔ امید کرتا ہوں ایک دن تو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ لائے کو پتہ تھا اس کا بھائی اس کے لیے پریشان تھا اور اسی لیے اس پر نظر رکھنا چاہتا تھا، مگر لائے کو اندازہ تھا اس نظر رکھنے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ ٹرسٹن ویمپائرز کا لیڈر تھا۔ اسے سب کے بارے میں جاننے کا خبط رہتا تھا۔ کیا ٹرسٹن کو ٹریشیا اور ڈین کے بارے میں پتہ تھا؟ ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا تھا؟ ٹرسٹن کو ان دونوں کی خبر تھی یا نہیں؟
یا صرف وہ لائے کے پیچھے پڑا تھا؟ اس گھر میں کچھ بھی ٹرسٹن سے مخفی نہیں تھا۔ روم نے لیکچر ہال کا دروازہ دھڑام سے کھولا اور تیز قدموں سے کوریڈور کی طرف مڑی۔ ایک ہاتھ میں بیگ اور دوسرے ہاتھ میں اپنا ہسٹری کا پیپر پکڑے وہ تقریباً بھاگ ہی رہی تھی۔ وہ 3rd سیمسٹر فلاسفی کی کلاس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ ان کی کلاس ختم ہو چکی تھی اور لائے کلاس سے باہر آ رہا تھا، وہی سر تاثرات لیے۔ روم اتنی خوش تھی کہ اس نے لائے کے خراب موڈ کے بارے میں بالکل نہیں سوچا۔ جیسے ہی روم کی نظر اس پر پڑی وہ بے اختیار اس کی طرف لپکی۔ اگلے ہی لمحے لائے روم کے نازک بازوں کے حصار میں تھی۔ روم کا چہرہ لائے کے مضبوط کندھے پر ٹک گیا تھا۔ لائے کو اتنا شوق لگا کہ وہ باقاعدہ دیوار کے ساتھ جا لگا۔ روم اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ واٹ دا ہیل! لائے گرجنے ہی والا تھا کہ روم کے چہرے پر حسین ترین مسکراہٹ دیکھ کر وہ لاجواب سا ہو گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کتنی خوبصورت، کتنی پاک لگ رہی تھی۔ میرا A گریڈ آیا ہے، روم نے سرشار ہو کر کہا۔ وہ اب بھی لائے سے لگ کر کھڑی تھی، اس کے ہاتھ لائے کے کندھوں پر تھے۔ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور خسر پھسر کر رہے تھے۔ لائے کو یہ ٹینشن ایک آنکھ نہیں بھائی۔ دور ہٹو، لائے نے اس کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ وہ شاید 1000 سالوں میں بھی خود سے اعتراف نہ کرتا کہ روم کی قربت اسے سرشار کر رہی تھی، توانائی بخش رہی تھی۔ اتنی قربت میں لائے کو اس کے جسم میں بہتا بلڈ تک نظر آ رہا تھا۔ اس رات جب وہ روم کے اپارٹمنٹ میں تھا، اس رات وہ ضبط کی آخری حدوں پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں نے جیسے ہی کانپنا شروع کیا، لائے کو خطرے کا احساس ہوا تھا۔ تبھی وہ تیزی سے گھر پہنچا اور نہ جانے کتنے بلڈ بیگز پی گیا۔ اتنا بلڈ پی کر بھی اس کی طلب نہ مٹ سکی۔ اس کا دل روم کا نام پکارے جا رہا تھا۔ اس کے اندر کے حیوان کو روم کا بلڈ چاہیے تھا، وہ تھا ہی اتنا پاک بلڈ۔ روم کو اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا، وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ سوری، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تھینکس، یہ صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہوا۔ فارگیٹ اٹ۔ لائے نے اپنی مغرور ناک چڑھائی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ تمہیں ٹیوٹر کرنے کا مجھے قطعی شوق نہیں تھا۔ مجھے اس بوڑھے پروفیسر نے بلیک میل کیا تھا، یہ بات تم یاد رکھنا۔ اس نے نحوت سے کہا۔ تمہاری کلاس نہیں جو پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ روم نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اوہ نو، 10 منٹ میں ہے کلاس شروع ہونے میں۔ ہم رات کو مل رہے ہیں نا؟ روم نے نرمی سے پوچھا۔ لائے نے اپنی دلکش آنکھیں گھمائی۔ وہ بغیر جواب دیے اپنی کلاس کی سمت بڑھا۔ جن لوگوں نے یہ سب دیکھا ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان سب نے روم کو اس پراسرار شخص کو حق کرتے دیکھا تھا، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ لائے کو غصہ بھی نہیں آیا تھا۔ لائے نے کانپتے ہاتھوں سے بلیک بیڈ لیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ہچکچایا۔ اس نے بلڈ کو ایک دن کے لیے فریج میں رکھا۔ لائے خود کو ریڈی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن بھی لائے نے مشکل سے کاٹا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ جس کے لیے اس نے اتنا انتظار کیا وہ اس کے فریج میں پڑا تھا۔ وہ بلڈ بیگ کو ایک ہی گھونٹ میں پینا چاہتا تھا، پر لائے ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ آخری بار بھی روم کے بلڈ نے لائے کو پاگل کر دیا تھا۔ اسے احتیاط کرنی تھی، اسے ہر حال میں اپنی طلب کو کنٹرول کرنا تھا، ورنہ اس کے اندر کے حیوان کو باہر آنے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ مگر اسی کے لیے تو اس نے اتنا انتظار کیا تھا، اسی کی وجہ سے تو وہ روم کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ لائے نے جیسے خود کو تسلی دی۔ وہ روم کی خوبصورت نیلی آنکھوں کی وجہ سے تو نہیں تھا اس کے ساتھ، اس کی ہنسی، اس کے بال، اس کے لب۔ لائے نے غصے سے اپنی سوچوں کو جھٹک دیا۔ وہ صرف روم کے بلڈ کی وجہ سے اس کے آس پاس رہنا چاہتا تھا۔ لائے نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ وہ بلڈ بیگ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ لائے اسے چکھنا چاہتا تھا، اس بلڈ کو دل میں اتارنا چاہتا تھا۔ کیا اسے پینے کے بعد وہ خود کو روک پائے گا؟ لائے کو اضطراب نے چاروں اطراف سے گھیر لیا۔ اس کے اندر جنگ جاری تھی۔ بے بسی محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس دل نشین بلڈ کو یہیں رکھ کر چلا جاؤں، مجھے اس بلڈ کی کوئی ضرورت نہیں۔ لائے کے ہاتھوں نے کانپنا شروع کر دیا۔ خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی، اس کے اندر کے حیوان نے بلڈ کو سونگھ لیا تھا۔ لائے کی آنکھوں میں سرخی چھا گئی۔ اس نے ایک ہی وار میں بلڈ بیگ کو پھاڑ ڈالا۔ او نیگیٹو بلڈ کی خوشبو سے فضا معطر ہو گئی۔ لائے نے بلڈ کو گلاس میں انڈھیل دیا۔ روم پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہی تھی اور اس بار وہ نروس نہیں تھی۔ اسے لگا اب لائے کے مستقل قسم کے خراب موڈ کی بھی روم کو پرواہ نہیں تھی، جو کہ اچھمپے کی بات تھی۔ شاید وہ لائے کے موڈ کی عادی ہو چکی تھی۔ روم کو وکٹوریہ کی غیر حاضری سے حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ آج بھی نہیں آئی تھی۔ روم کو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جاش کے ساتھ جلدی چلی گئی تھی۔ اسے اس بات کی تسلی تھی کہ اس کی دوست محفوظ تھی۔ پولیس ابھی تک کچھ بھی بتانے میں ناکام رہی تھی، سبھی ویمپائرز کا نام لے رہے تھے۔
روم پارکنگ لاٹ پہنچ چکی تھی۔ اسے جاش بھی نظر آیا جو اس وقت ایک دراز قد لڑکے سے بحث کر رہا تھا۔ لڑکے کی پوچھ روم کی طرف تھی۔ دونوں لڑکے پوچھ میں گاڑی پر بحث کر رہے تھے۔ روم کی نظریں جیسے اس پورشے گاڑی پر پڑی اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پورشے تو اس کے چھوٹے بھائی کی تھی۔ ایلیکس! روم خوشی سے چلائی۔ وہ لڑکا گھوما۔ ہاں، وہ ایلیکس ارمیڈا تھا۔ ایلیکس، اس کا چھوٹا بھائی۔ اس کی ماما نے ایلیکس کے آنے کی اطلاع دی تھی، مگر وہ اتنی جلدی آئے گا اس کا اندازہ روم کو بالکل بھی نہیں تھا۔ ایلیکس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ وہ بالکل نہیں بدلا تھا، وہی لمبا قد، بکھرے بال۔ ایلیکس کی آنکھیں بھی روم کی طرح نیلی تھیں۔ میں تمہارا اپارٹمنٹ گیا تھا مگر تم وہاں نہیں تھی، اسی لیے یونیورسٹی آیا۔ اس بندے کو میری پورشے گاڑی سے عشق ہو گیا ہے۔ ایلیکس کی آواز میں فخر بول رہا تھا۔ ایلیکس نے روم کو ہگ کیا۔ روم اسے ڈانٹنا چاہتی تھی کہ اسے یونیورسٹی نہیں آنا چاہیے تھا، اپارٹمنٹ میں روم کا انتظار کرنا چاہیے تھا، مگر اسے دیکھ کر روم کا غصہ اڑن چھو ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ روم نے جاش کی طرف دیکھا۔ تمہاری کلاسز ختم نہیں ہوئی؟ آج رات میری ورکشاپ ہے، جاش نے اپنی کتاب لہراتے ہوئے کہا۔ میں جانے ہی والا تھا کہ مجھے اس قاتل حسینہ نے روک دیا۔ جاش نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ چلیں پھر؟ ایلیکس نے روم سے پوچھا۔ اس کا سر جاش کی بات سن کر کچھ اور تنا تھا۔ سوری، میں ابھی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ روم نے نفی میں سر ہلایا۔ میری ہسٹری کے ٹیوٹر کے ساتھ کلاس ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گیا وہ۔ خدا کرے سب ٹھیک ہو، وہ لیٹ نہیں ہوتا۔ اچھا مذاق ہے روم۔ جاش کا چہرہ تاریک پڑا۔ اس جیسے بندے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ دوسروں کے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ مجھے ذرا بھی حیرت نہیں ہوگی اگر پولیس اسے آج بھی پکڑ کر لے گئی ہو، شاید تبھی وہ لیٹ ہے۔ تم دوسرا ٹیوٹر کیوں نہیں دیکھتی روم؟ ایک منٹ۔ ایلیکس کے چہرے سے مسکان غائب ہو گئی۔ روم کا دل بیٹھ گیا۔ تمہارا ٹیوٹر واقعی میں اتنا خونخوار ہے یا جاش لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے؟ جاش کو ایلیکس کا تاریک چہرہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ سچ تو یہ ہے، مجھے آج تک حیرت ہوتی ہے کہ وہ ابھی تک زندہ کیسے ہے۔ چھوٹا بچہ بھی بتا سکتا ہے وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے، شراب کے ساتھ ساتھ سگریٹ نوشی بھی کرتا ہے۔ سنا ہے پولیس اسے 6 بار پکڑ چکی ہے۔ یہ بالکل بھی سچ نہیں، روم نے لائے کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ اگر واقعی پولیس نے اسے 6 بار پکڑا ہوتا تو وہ جیل ڈال چکا ہوتا۔ کیا تمہیں اتنا یقین ہے مجھ پہ؟ بھاری آواز نے روم کو مڑنے پر مجبور کیا۔ وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا، بس چند قدموں کا فاصلہ تھا دونوں کے بیچ۔ روم کی نظر جیسے ہی لائے کے وجی چہرے پر پڑی، اس کی چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجا دیا۔ پہلی بات جو روم نے نوٹ کی وہ سگریٹ کی عدم موجودگی تھی۔ لائے جب بھی روم کو پک کرنے آتا اس کے منہ میں سگریٹ دبی ہوتی تھی۔ تم اتنا جانتی کہاں ہو میرے بارے میں روم؟ لائے کے لبوں پر تمسخر پھیل گیا۔ اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتی ہوں میں جیل کبھی گیا نہیں؟ روم نے بے اختیار ایک قدم پیچھے لیا۔ لائے کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی، اس کی گرے آنکھوں سے وحشت جھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں روم اور جاش کو دیکھ رہی تھیں۔ روم کو لائے سے پہلی ملاقات یاد آئی جب روم کو لگا تھا جیسے لائے اس پر حملہ کرنے والا تھا۔ روم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ایلیکس نے روم کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کیا۔ لائے کے لبوں پر مسکان مزید گہری ہو گئی۔ ایکچولی روم تمہارے ساتھ کبھی بھی کہیں نہیں جائے گی۔ تم یقیناً اس کے بھائی ہو، رائٹ؟ لائے نے اپنے بازو کو سینے پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو چھپانا چاہ رہا تھا، مگر سینے پر بازو باندھے وہ مزید خطرناک لگا۔ میرے خیال میں روم اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے، رائٹ روم؟ روم نے اپنا بازو ایلیکس سے چھڑایا اور لائے کی سمت بڑھی۔ اسے یقین تھا یہ لائے نہیں تھا، کچھ تو غلط ہوا تھا جو وہ ایسے ریئیکٹ کر رہا تھا۔ لائے نے کبھی بھی لڑائی میں پہل نہیں کی تھی، وہ طنزیہ جملے کس کر آگے بڑھ جا رہا تھا۔ اس رات شراب خانے میں بھی لائے نے اس گینڈے پر ایک انگلی بھی نہیں اٹھائی تھی خود سے۔ گینڈے نے پہل کی تھی تبھی اسے جواب دینا پڑا، اور ابھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لڑنا چاہتا تھا، پہل کرنا چاہتا تھا۔ لائے مشکل میں تھا، اسے خود پر قابو نہیں رہا تھا، وہ چاہ کر بھی خود پر کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام رہا، اور روم اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی اسے اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ لائے نے خود سے لڑتے ہوئے اپنے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ لائے کو روم کے جسم میں بہتا خون واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ لائے کو وہ بلڈ چاہیے تھا، زندگی کی طرح چاہیے تھا۔ اسے صرف اپنا ہاتھ روم کی گردن تک لے جانا تھا اور پھر تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ روم کی نرم آواز نے لائے کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ وہ لائے کے لیے پریشان ہوئی تھی، فکر مند ہوئی تھی۔ اسی سوچ نے لائے کو ایک قدم پیچھے لینے پر مجبور کیا۔
لائے نے اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کر دیا۔ اس نے اپنے اندر کے حیوان کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ لائے نے اپنی مٹھیوں کو اتنی سختی سے بھینچا تھا کہ اس کی ہتھیلی زخمی ہو گئی تھی۔ اس کے ناخن گڑ سے گئے تھے اس کی ہتھیلی میں۔ وہ ہار رہا تھا، وہ جنگ ہار چکا تھا۔ لائے نے اپنی آنکھیں کھول دی، اس کے چہرے پر سکون سا چھایا ہوا تھا۔ لائے نے روم کی جانب دیکھا جو اب بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ بغیر کچھ کہے لائے نے ہاتھ بڑھایا اور اپنی شہادت کی انگلی سے روم کا چہرہ ٹریس کرنے لگا۔ روم کو اپنی رگوں میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ لائے کی انگلی اس کی پیشانی پر رکی۔ آف کورس میں ٹھیک ہوں، اور میں اور بھی زیادہ اچھا ہو جاؤں گا جب تم میرے ساتھ آؤ گی۔ روم کو لگا لائے اس پر جادو کر رہا تھا۔ جاش ان دونوں کے سر پر پہنچ گیا۔ ہاتھ مت لگانا روم کو۔ جاش نے لائے کا ہاتھ روم کے چہرے سے دور کیا۔ روم کے سنبھلنے سے پہلے ہی لائے نے سانپ کی سی پھرتی سے حرکت کی تھی۔ اگلے سیکنڈ جاش زمین پر دوزانو تھا اور لائے نے اس کا بازو اس کی کمر سے لگا دیا۔ جاش درد کے مارے کرا رہا تھا، مگر لائے نے اپنی گرفت مزید سخت کی۔ دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت مت کرنا، لائے اس کے کان میں پھنکارا، ورنہ اگلی بار تمہارا بازو تم سے الگ پڑا ہوگا۔ روم کا بازو ایک بار پھر ایلیکس کے قبضے میں تھا۔ لائے پلیز پلیز اسے جانے دو۔ روم نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے التجا کی۔ مجھے نہیں پتا تمہیں کیا ہوا ہے آج رات، پلیز لائے۔ اور آج دوسری بار روم کی آواز نے لائے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا تھا۔ لائے نے جاش کو چھوڑ دیا۔ اس نے روم کی طرف دیکھا تھا۔ روم کی آنکھوں میں پہلی بار اسے ڈر نظر آیا۔ روم میں ایلیکس نے اپنی بہن کو اپنے پیچھے دھکیل دیا۔ میری بہن سے دور رہو۔ ایلیکس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ جاش بھی اٹھ چکا تھا۔ اگر تم میری بہن کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں تمہیں اسی وقت قتل کر دوں گا۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ ایلیکس۔ روم کی آواز رند گئی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا۔ اسے کچھ مت کہنا، وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ لائے کو لگا اگر وہ یہاں سے نہیں گیا تو ضرور ان میں سے ایک کو قتل کر دے گا۔ روم کی التجائیں لائے کے سر پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ وہ تیزی سے واپس مڑا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اسٹیئرنگ وہیل کا لیدر پھٹ گیا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے سگریٹ سلگایا۔ لائے کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا جو آج اس کے ہاتھوں سے ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس نے روم کے فرینڈ کو اسی کے سامنے ہرٹ کیا تھا۔ جب بھی اس کی طلب حواسوں پر چھاتی تھی، جب بھی اس کی طلب شدید روب اختیار کرتی تھی، وہ گھر کے اندر ہی رہتا۔ باہر تب تک نہیں آتا جب تک وہ خود سے جنگ جیت نہ جاتا، مگر آج روم کا عطیہ کردہ بلڈ بیگ پی کر وہ مدہوش ہو گیا۔ اسے ہر حال میں روم کو دیکھنا تھا، ملنا تھا، وہ اس کے نزدیک رہنا چاہتا تھا۔ اسے لگا روم کا بلڈ اسے پکار رہا تھا۔ لائے نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنا سر رکھ دیا۔ واٹ دی ہیل، یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ میں نے اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر دی؟ لائے کی گاڑی سے تھوڑا فاصلے پر ڈین کھڑا تھا۔ اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ ٹرسٹن سچ ہی کہتا تھا، لائے انسانوں کے لیے خطرہ تھا۔ لائے نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی کی چابی میز پر پھینک کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے لگا وہ اپنی جان پیچھے چھوڑ آیا ہو۔ اسے اندازہ تھا جو کچھ اس نے آج کیا تھا، اس کے بعد روم پوری زندگی اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گی۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ روم بھی دوسرے انسانوں کی طرح خود غرض تھی، مگر اس کا دل الگ ہی زبان بول رہا تھا۔ لائے کو اچھا لگتا تھا روم کے ساتھ وقت گزارنا۔ روم کی وجہ سے وہ خود کو نارمل محسوس کرتا تھا، جیسے وہ کوئی حیوان نہیں بلکہ اسی کی طرح سینے میں دل رکھنے والا جیتا جاگتا وجود ہو۔ اس نے لائے کو فرینڈ کہا تھا۔ لائے نے کتنی کوشش کی تھی روم کو خود سے ڈرانے کی، اور اب جب وہ ڈر گئی تھی تو لائے کو لگا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ شرمندگی کے احساس نے اس کے دل پر قبضہ کر دیا۔ لائے سیدھا لیٹ گیا۔ اس کی نظریں چھت کا طواف کرنے لگیں۔ شاید یہی اس کے لیے اچھا تھا، روم کے لیے اور اس کے لیے بھی۔ وہ روم کو اپنی وجہ سے خطرے میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ اس کی جونیئر تھی، اس کی کلاسز بھی لائے سے الگ تھیں۔ وہ روم کو آسانی سے نظر انداز کر سکتا تھا۔ یہ ان دونوں کے لیے اچھا تھا۔ اگر یہی بہتر راستہ تھا تو لائے کو اپنی جان نکلتی ہوئی کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ کمرے کا دروازہ ناک کیا گیا۔ لائے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناکنگ تیز ہوتی گئی، مجبوراً لائے کو اٹھنا ہی پڑا۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ڈین کھڑا تھا۔ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں لائے کو وہ دل ہی دل میں خوش لگا۔ لارڈ ٹرسٹن آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آج کے واقعے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ لائے کا ماتھا ٹھنکا۔ اس کو آج کے واقعے کی اطلاع کس نے دی؟ ٹرسٹن کو اتنی جلدی خبر کیسے ہو گئی؟ اور پھر لائے کو اندازہ ہو گیا کہ اس واقعے کی خبر گیری کس نے کی ہوگی۔
لارڈ ٹرسٹن نے آپ کا پیچھا کرنے کے لیے کہا تھا۔ ڈین نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ معافی چاہتا ہوں مگر مجھے حکم دیا گیا تھا۔ لارڈ ٹرسٹن کو آپ انسانوں کے لیے خطرہ لگتے ہیں۔ یو باسٹرڈ! لائے غصے سے پھنکارا۔ ڈین اس کا غصہ دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا پیچھا کرنے کی؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟ لارڈ ٹرسٹن کا آرڈر تھا۔ ڈین نے بغیر ڈرے جواب دیا۔ میں ان کی حکم عدلوی نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں آپ کو جانا چاہیے۔ ویسے بھی لارڈ ٹرسٹن کافی ناراض لگ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ڈین اسے غصے سے کھولتا چھوڑ گیا۔ اب جب کہ ٹرسٹن کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا، وہ لائے کو بخشنے والا تو نہیں تھا۔